بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور تلخ حقیقت، اسلام کے نام پر، اسلام کی خدمت کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے یا اقامت دین کے لیے تمام اسلامی ممالک کے اندر تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں موجود ہیں، لیکن جب اسی موضوع کو جو چل رہا ہے کہ طاغوت کے حوالے سے، تو ان کے منشوروں کے اندر، ان کی تفاسیر کے اندر جب طاغوت کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو وہاں پر بال کی کھال اتار دی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ افراد و تفرید کا معاملہ، غلف کا معاملہ، یعنی کسی نے حکومت وقت کو طاغوت قرار دیا اور کسی نے اپنے مسلک سے ہٹ کر باقی سب کو طاغوت کو زمرے میں لے آئے، اور کسی نے ماں باپ اور بہن کو طاغوت بنا دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں تو معاشرے کے لیے امن کا باعث بننا چاہیے تھی، معاشرے کے لیے سکون کا باعث بنتی، تو ابھی تک تو جو تعریفیں کی گئی ہیں تو ان پر عملاً کام کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، ابھی تک جو اس موضوع کے اوپر ہماری بات چل چکی ہے اس میں ہمارے سامنے یہی آیا ہے کہ طاغوت وہ ہے جو اللہ کے مد مقابل آ جائے، جو اعلانیہ طور پر اللہ کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دے اور دوسروں کو بھی اللہ کے مخالفت کے اوپر لگانا شروع کر دے، جیسا شیطانی کردار ہے، ابلیسی کردار ہے، جیسا فرعون کا کردار ہے، ابو جہل کا کردار ہے، کعب بن اشرف وغیرہ جیسے یہودی علماء کا کردار ہے۔ تو یہ کبھی بھی ڈھکے چھپے مخالفت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اعلانیہ طور پر اللہ کے مد مقابل آئے، رسولوں کے مد مقابل آئے۔ تو اسی طرح وہ شخصیات یا وہ ہستیاں، وہ چیزیں جو پوجی جا رہی ہیں وہ بھی اعلانیہ پوجی جاتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ فلاں بت کو پوجا جا رہا ہے، فلاں قبر کو پوجا جا رہا ہے، فلاں درخت کو پوجا جا رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے مد مقابل تھیں۔ لہذا طاغوت سے مراد تو وہی ہیں جو اللہ کے مد مقابل آ جائے، جو اللہ کے مقابلے پہ تکبر و تمرد اختیار کر لے، وہ طاغوت ہے۔ اب جن لوگوں نے، جن مفسرین نے یہ کام کیا کہ اس کو لغوی بحث کے اندر ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھی، فقہی غلطیوں کے اوپر بھی، ان کے جو تفردات ہیں ان کے اوپر بھی، ان کے اوپر اپنے مخالفین کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کو طاغوت ہونے کے فتوے لگائے، ان کے پیروکاروں کو طاغوت پرست ہونے کے فتوے لگائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت فرقہ در فرقہ ہوئی، اور آپ کا اس کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے جو کفار ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ مزید فرقہ در فرقہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ جو اصطلاحی معنی تھا جس کو صحابہ کرام سمجھے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا، اس سے جب ہٹ گئے، یعنی جب تک اپنے مخالف کو کافر تو درکرار طاغوت کے منصب پہ نہیں بٹھا دیا، طاغوت کے لقب سے اس کو نہیں نواز دیا، سکون نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کا کیا ہوا؟ پھر اپنے اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کو بھی طاغوت قرار دیا، بہن بھائیوں کو طاغوت قرار دیا، اپنے تنظیم سے ہٹ کر لوگوں کو طاغوت قرار دیا۔ لیکن وہ جو طاغوت کے کفر کے خود ساختہ پیمانے بنائے گئے، قرآن سے زبردستی کشید کیے گئے، اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ کون سا فیصلہ طاغوت سے متعلق ہے، کون سا کفار کے متعلق ہے، کون سا حربی کافر کے متعلق ہے، کون سا غیر حربی کافر کے متعلق ہے، اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے بغیر قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے جب اپلائی کیا گیا تو اس کے جو نتائج سامنے آئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا عملی طور پر اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکے۔ حکومتوں کو اگر جو نام اسلام کی نام لیوا حکومتیں ہوتی تھیں جو ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتیں، گو کہ ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں، افراط و تفریط تھی، ان کو طاغوت قرار دے کر ان کی جب مخالفتیں کی گئیں اور جب ان کی طرف سے رد عمل کا سامنا آیا تو اس کی تاب نہ لا سکے، تنظیموں کو جڑ سے کھیڑ دیا گیا، اور بعد میں پھر وہی بچے جنہوں نے معتدل سوچ اپنائی۔ طاغوت کو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس طرح طاغوت ہوتا ہے اس طرح اولیاء طاغوت بھی ہوتے ہیں،
اور اولیاء طاغوت وہی ہوتے ہیں جو طاغوت کو سپورٹ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یعنی جو کفار ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. جب تک اولیاء طاغوت نہ ہوتا طاغوت کچھ بھی نہیں کر سکتا. طاغوت کو ضرورت ہے اولیاء طاغوت کی. تو اب جب اولیاء طاغوت کے ملازم بن جائیں، اس کی فوج پولیس، یعنی جب آپ اس کو حکومت وقت کو تو طاغوت کہہ رہے ہیں، اور اس کی پولیس کے اندر بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اس کی فوج کے اندر بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اس کے رینجر کے اندر بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اس کے سیکورٹی اداروں کے اندر بھی بھرتی ہو رہے ہیں، اور آپ اس کی کابینہ میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں، آپ سینٹ کے جا کے بھی آپ سیکٹری بن جاتے ہیں، سیکٹریٹ کے اندر جا کے بھی بیٹھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ جب یہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو آپ پروموٹ کس کو کر رہے ہیں؟ کیا صرف ووٹ ڈالنے سے آپ طاغوت کے پرستار بنتے ہیں؟ نہیں، جب آپ اس کی ملازمت کرتے ہیں، جب آپ اس کے اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنی سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، تو اس سے کیا طاغوت پروان نہیں چڑھتا؟ کون طاقت پکڑتا ہے اسے؟ آپ طاغوت کے محافظ ہیں، آپ اس کے سیکورٹی کر رہے ہیں، آپ اس کے ادارے وہ اس لیے کامیاب ہے کہ آپ اس کے ادارے کامیاب طریقے سے چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ طاغوت ہیں. ابھی بات اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ آپ کی نظر میں وہ طاغوت ہیں. جب آپ نے اس کو طاغوت قرار دے دیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے اولیاء بن کے اس سے ملازمت کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے تنخواہیں اور پنشنیں کیوں وصول کر رہے ہیں؟ اس کی دی ہوئی آمدنی سے آپ اپنا گھر کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ ایک شاہانہ زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آپ کیوں بھاگ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی جو سرکاری نوکری کریں؟ سرکار کیا ہے؟ وہ تو طاغوت ہے. آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ اسی کی نوکری کریں؟ آپ پھر اس کے غیر شرعی احکامات بھی مانیں؟ یہ کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ آپ فروٹ کی ریڈی لگا لیں، آپ مزدور بن جائیں، آپ ہر وہ کام کریں جو اسلام کے مطابق ہے، جو آپ کی نظر میں اسلام کے مطابق ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ طاغوت کہہ کر اور جو احکامات طاغوت کے حوالے سے دیے گئے ہیں، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو پورا بھی نہیں کر پاتے. اس کا مطلب کوئی افراط و تفریط ہے. اس اصطلاح کو غلط طریقے سے اپلائی کیا جائے تو آپ کی زندگی ایک لمحے بھی آگے نہیں چل سکتی. وہ ہوا بھی اس طرح ہی ہے. جن مفسرین نے یہ کام کیا، جن تحریکوں نے یہ کام کیا، آج ان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اگر کوئی بچی ہے تو صرف اس لیے بچی ہے کہ انہوں نے اعتدال کا راستہ اپنا لیا، ورنہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی مٹا دیا اور جو ان کے ساتھ چلے تھے ان کو بھی مٹا دیا. اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کا ان کے حق میں ظلم نہیں تھا، یہ آپ کی غلط تعبیر تھی، آپ کی غلط سوچ تھی، غلط اپروچ تھی. یہ آپ نے قرآن کا مطلب غلط اخذ کیا، سیاق و سباق سے، شان نزول سے، اسباب النزول سے ہٹ کر آپ نے یہ معنوی مطلب اخذ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے تحریکیں دم توڑ جاتی ہیں، آگے گروتھ ہونے کے بجائے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ بند گلی میں جا کے رک جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے جانا کدھر کو ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلی آپ نے خود بند کی ہے، اللہ اس کے رسول نے نہیں بند کی. اس لیے ہم یہی درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اس تعبیر کو اپنائیں جس کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جس کو تابعین تبع تابعین نے اپنایا تھا، جس کو محدثین نے اپنایا تھا. آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. یہ اصطلاح ہے، آپ اس کے لغوی معنوں کے اوپر اصرار نہیں کر سکتے. لغوی معنوں کے اوپر اصرار کریں گے تو ہر گناہ گار کو آپ طاغوت قرار دینا شروع کر دیں گے. لہذا ہماری حد یہ ہے کہ جس لفظ کو، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، عربی عرب والوں کی ہے، اور آج کی نہیں، 1400 سال پہلے کی عربی، اس عربی مبین جس میں قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، تو اسی معنی میں آپ استعمال کریں. اور آج آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، چاہے کوئی حکومت وقت ہے. اچھا، اب حکومت کو اگر آپ طاغوت کہتے ہیں تو قرآن کا تو حکم یہ ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے. کون سی حکومت ہے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتی ہے؟ کون سی حکومت ہے جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے؟ اگر کوئی ایسی غیر مسلم حکومت ہے بھی، وہ تو اپنے آپ کو مسلم ہی نہیں کہتے. انڈیا والے ہیں، انڈیا حکومت ہے، وہ تو اپنے آپ کو مسلم ہی نہیں کہتی، وہ تو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. جو مسلم کہنے والا ہے وہ بتائیں کون ہے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟
لیکن اگر آپ کو فاسق و فاجر حکمران نظر آتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ اگر فرعون جیسا بھی حکمران ہو تو اس کو بھی جا کے قول لگین سے دعوت دو. آپ کو تو اولین فرض یہ نہیں کہ آپ وہاں بغاوت کر کے بیٹھ جائیں. آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت دیں، اس کو خط و کتابت کے ذریعے دعوت دیں، اس کے سامنے بیٹھیں، اس سے وقت طلب کریں. آپ کا یہ کام ہے. آپ اس کے اوپر طاغوت کے فتوے لگائیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے کریں، اس کا بغاوت کی تحریکیں چلانا شروع کریں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ طاغوت کی تفسیر غلط کی جاتی ہے، اس کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے، اور وہ مفہوم چھوڑ دیا جاتا ہے جو صحابہ کرام نے لیا.